مسلمانوں کے 1000 سالہ دور اقتدار کے بعد تقریباً پوری امت مسلمہ پہ غلامی کی شب مسلط رہی۔ گزشتہ صدی کے نصف اول میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر امت مسلمہ میں بیداری کی لہر نے جنم لیا۔ عالم عرب میں اس فکری اور نظریاتی محاذ پر دینی اور ملی شعور کی تحریک کا آغاز کرنے کا اعزاز امام حسن البنا شہید کو حاصل ہوا۔ امت کو مغرب کی ذہنی غلامی سے آزادی دلانا، دور غلامی کے احساس کمتری کو اعتماد میں بدلنا اور جہاد جیسے ادارے کی تجدید، ان کے وہ کارہائے نمایاں ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو عصر حاضر کی زندہ حقیقت میں بدل دیا۔ امام حسن البنا 1906 میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے نزدیک ایک بستی کے علم دوست گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد وقت کے بہت بڑے عالم دین اور محدث تھے، لیکن کسب معاش کے لیے گھڑی سازی کرتے تھے۔ امام حسن البنا نے ابتدائی تعلیم والد سے گھر پہ حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں قاہرہ کے دارالعلوم میں داخلہ لیا، جہاں سے 1927 میں گریجویشن مکمل کی۔ آپ کی شاندار تعلیمی کارکردگی کی بنا پر آپ کو اسماعیلیہ کے مدرسہ امیریہ میں مدرس تعینات کر دیا گیا۔ یہ امت پر فکری زوال کا دور تھا۔ امام حسن البنا امت کی اس حالت پر صبح و شام گہری سوچ میں غلطاں تھے۔ مسلسل غور و فکر کے بعد اور قریبی ساتھیوں کے مشورے سے مارچ 1928 میں آپ نے اخوان المسلمون کی بنیاد ڈالی۔ 1933 میں تبادلہ ہونے پر آپ قاہرہ آ گئے، جس کے بعد اخوان کا مرکزی دفتر بھی قاہرہ منتقل ہو گیا۔ اخوان المسلمون بہت جلد مصر سمیت تمام عرب ممالک کے مسلمانوں، خاص طور پہ مسلم نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئی۔ آپ نے 1946 میں سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر خود کو اخوان کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے مصر کی بستی بستی اور کریا کریا گھوم کر اخوان کی شاخیں کھولی اور ان کے ذمہ داروں کا تقرر کیا۔ امام حسن البنا نے ملک کے ہر طبقے کو اخوان المسلمون میں شامل کیا۔ 1933 میں ہی اخوان کی خواتین ونگ کا قاہرہ میں افتتاح ہو گیا تھا، جو آج تک خواتین میں تیزی سے متحرک ہے۔ اخوان المسلمون کی غرض و غایت اور مقاصد پہ روشنی ڈالتے ہوئے امام حسن البنا نے فرمایا تھا: ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور احکامات واضح اور جامع ہیں۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات صرف عبادات اور روحانیات پر مشتمل ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس لیے کہ اسلام نظریہ حیات، عقائد و عبادات، وطنیت اور شہریت، کتاب و تلوار سمیت زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اگر اب امت چاہتی ہے کہ وہ صحیح مسلمان بنے تو اس پہ واجب ہے کہ اسلامی تعلیمات کو زندگی کے تمام امور پہ نافذ کرے، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے اور اس کے احکامات کی مکمل فرما برداری کرے۔ امام حسن البنا شہید تجدید اور اصلاح کے داعی تھے اور اسلامی شریعت کو معاشرے میں جاری و ساری کرنے کے لیے جس انداز سے عربوں میں اپنی فکر کو تحریک کی شکل دے رہے تھے، اس سے سامراج گھبرا گیا۔ انگریزوں نے اخوان المسلمون کے بڑھتے ہوئے اثرات پہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے اخوان کے رسالہ کو بند کیا گیا، پھر ان کی قیادت کو شہر بدر کر دیا گیا، جس کے خلاف مصر میں ہر سطح پہ بھرپور احتجاج ہوا، یہاں تک کہ حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ 1946 میں اخوان المسلمون نے اپنا روزنامہ نکالنا شروع کیا، جس کی اشاعت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مصر پہ مسلط انگریزی حکومت کی اخوان المسلمون سے براہ راست کشمکش جاری تھی کہ دوسری جانب فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہو گیا۔ 1948 میں جب اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا تو اخوان المسلمون نے اپنے رضاکار جوگ در جوگ بھیجنے شروع کر دیے۔ اخوان المسلمون کے سرفروشوں نے بار بار جنگ کے پانسے پلٹے اور دادے شجاعت دیتے ہوئے دور صحابہ کی مثالیں زندہ کر دیں۔ اخوان کے جانبازوں کی کارروائیوں پہ یہودی پریس چیخ اٹھا۔ یہ صورتحال سامراج کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مصری وزیراعظم نے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بالآخر 8 دسمبر 1948 کو مارشل لا آرڈیننس کے ذریعے اخوان المسلمون کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ اسلامی دنیا میں کسی مسلمان حکومت کی طرف سے یہ مارشل لا قانون کا پہلا استعمال تھا۔ پورے ملک میں پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، اخوان کے لوگ جیلوں میں ٹھونسے گئے۔
عورتوں، بوڑھوں اور بچوں تک کو معاف نہ کیا گیا۔ جیلوں میں طرح طرح کے تشدد کے حربے آزمائے گئے، لیکن اخوان المسلمون کے قائد یا کارکنان کے پائے استقامت میں ذرا برابر جنبش نہ آئی۔ جب ظلم سے دبانے کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو 12 فروری 1949 کو خفیہ پولیس کے اہلکاروں نے اخوان المسلمون کے شعبہ نوجوانان شباب المسلمون کے دفتر سے باہر نکلتے وقت آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر صرف 43 سال تھی۔ آپ کی تدفین اور نماز جنازہ پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ امام کے گھر کی خواتین نے آپ کا جنازہ اٹھایا اور ضعیف العمر والد نے نماز جنازہ پڑھی اور تدفین کی۔ اپنی مختصر زندگی میں آپ نے عالم عرب پہ بالخصوص اور پوری دنیا پر بالعموم جتنے دیر پا اثرات مرتب کیے، ان کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ آپ نے سامراج کے پھیلائے ہوئے عرب نیشنلزم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ صہیونی سازش کے نتیجے میں مارز وجود میں آنے والا اسرائیل آج بھی ناجائز ریاست کہلاتا ہے۔ روئے زمین کے چپے چپے پر آج جو اسلامی احیائی تحریک موجود ہے، اس میں ایک بڑا حصہ آپ کی جدوجہد اور عظیم قربانی کا بھی ہے۔